نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صفات سے نوازا تھا۔ مسلمانوں پر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مؤرخین بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرنے سے نہ رہ سکے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق، کنیت ابو حفص، نسب نامہ نمی پشت پر جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ قبول اسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے 6 سال 33 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا اور 40ویں نمبر پر آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار فضائل آپ سے متعلق ارشاد فرمائے۔ آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ تمام غزوات اور سرایا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ آپ کے ساتھ سفر اور حضر میں ہمیشہ شریک رہے۔ آپ کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، آپ کے حرم میں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اس سے واضح ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف روایات میں آپ سے متعلق جو ارشادات فرمائے، مختصراً ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ روایت جس کو بخاری اور مسلم نے ہی نقل کیا ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جنت کے اندر بڑا محل ہے۔ ایک روایت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی روایت میں یہ ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے مانگا ہے، دعا کی ہے باقاعدہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام،
یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عامر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ یا اللہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادہ سے معاذ اللہ چلے تھے، جب ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی تھی، لیکن دل صاف تھا، ہدایت کے طالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نصیب فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ ایک حدیث جو بہقی نے روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر جاری فرما دیا۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات ایسے ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں موافقات عمر کے نام سے، کہ ایسی آیات جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آیات نازل ہو۔ کئی مقامات ایسے ہیں۔ آپ نے 10 سال اگر آپ کی خلافت پر ہم ایک نظر ڈالیں تو 10 سال 6 مہینے خلافت پر فائز رہے، اور اس عرصے کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ کے نظام، آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو آزاد کرایا گیا اور مسلمانوں نے اس میں نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے فضائل ہیں احادیث اور روایات میں، ان کا احاطہ مقصود نہیں۔ آخر میں آپ کی شہادت کا مختصراً تذکرہ کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی غلام تھا، جو مسلمان نہیں تھا، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا، اس کو کسی بات کا قلق تھا آپ کے خلاف، تو اس نے آپ پر چھپ کر یہ بزدلانہ حملہ کیا، جس کی پاداش میں آپ 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ وہ گرتے ہوئے جب آپ کے اوپر برچھے سے وار کیے گئے، گرتے ہوئے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آگے کیا اور انہوں نے نماز کو مکمل کروایا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ ہر انسان کو اسلام قبول کرنے سے عزت ملی، اسلام کو عزت ملی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن اسلام آپ نے قبول کیا، سب سے پہلے بیت اللہ کعبہ کے اندر اللہ کا نام اعلانیہ طور پر بلند کیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر آپ کو اللہ سے مانگا ہے، تو آپ کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں روایت، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ کئی احادیث اس طرح کی منقول ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، اپنی اولاد اور لوگوں کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، تاکہ ان کی محبت آنے والی نسلوں کو بھی ہم منتقل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔